اور جس بہن کے ساتھ آپ نے شادی کی ہے ان کی ایج کتنی؟ ان کی ایج ہے تقریباً 20 سال. 20 سال. آپ مجھے بتائیں کہ کیسے ایک 18-19 سالہ لڑکی 43-45 سالہ شخص کے ساتھ شادی، کچھ عجیب سا نہیں لگ رہا ہے آپ کو؟ جی بالکل ایسے ہی ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ ایک بہن موجود ہیں اور ساتھ میں ان کا شوہر بھی موجود ہیں. تو ناظرین، یہ جو شوہر ہیں آنکھوں سے نابینا ہیں. سب سے پہلے میں ان کا نمبر آپ لوگوں کو ان سے خود زبانی بتانا چاہتے ہیں اور بعد میں اس بہن سے باتیں کرتا ہوں کہ ایک 45 سالہ شخص کے ساتھ 16 سالہ یا 18 سالہ لڑکی کی شادی کیسے ہوتی ہیں، یہ میں ان سے جاننا چاہتا ہوں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر آپ اپنا نمبر بتائیں. میرا نمبر ہے 0305 41 68 142. ٹھیک. اچھا سر، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ آنکھوں سے معذور ہیں، جی نابینا ہیں. جی. آپ کی ایج کتنی؟ میری تقریباً 43 یا 44 لگا لیں. اچھا. اور جس بہن کے ساتھ آپ نے شادی کی ہے ان کی ایج کتنی؟ ان کی ایج ہے تقریباً 20 سال. 20 سال. آپ مجھے بتائیں کہ کیسے ایک 18-19 سالہ لڑکی 43-45 سالہ شخص کے ساتھ شادی، کچھ عجیب سا نہیں لگ رہا ہے آپ کو؟ جی بالکل ایسے ہی ہے. میں اپنی نان کے بچوں کو پڑھاتی تھی اکیڈمی میں، تو انہوں نے کہا کہ ہے نا میرے بھائی ہیں ان کو ہے نا نظر نہیں آتا، تو آپ ہے نا اپنے گھر والوں سے بات کریں. تو میں نے اپنے پھر گھر والوں سے بات کی. انہوں نے کہا کہ ہم جا کے دیکھیں گے. میرے پاپا نے کہا، پھر پاپا نے جا کے دیکھا تو پاپا نے کچھ جواب نہیں دیا. کچھ سوچ میں پڑ گئے کہ ہے نا ان کی ایج بھی کافی ہے، اوپر سے نظر بھی نہیں آتا. تو پھر ان کے گھر والے میرے گھر گئے تو انہوں نے بات وغیرہ کی. پھر پاپا کہتے ہیں چلو ہم ایک دوسرے سے بات کر کے دیکھتے ہیں. پھر یہ بات میں نے پھر ان پہ وہ کہتے ہیں نا خدا ترسی ہوتا ہے، دل میں احساس آیا. تو میں نے کہا چلو ان کی آنکھیں نہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے آنکھیں دی ہیں تو میں ان کا سپورٹ کروں، ان کی آنکھیں بند کے ان کا ساتھ دوں. تو اس کی وجہ سے میں نے پھر یہ فیصلہ کیا. پھر میرے گھر والے بھی مان گئے، ان کے بھی گھر والے مان گئے. پھر ہم نے پھر شادی کر لی. اس کا پیر بھی نہیں ہے نا بیچارے کا. اچھا بہنا، آپ نے تو بہت بڑا نیکی کا کام کیے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ آپ پڑھی لکھی کتنی؟ جی میں نے میٹرک کیا ہوا ہے. میٹرک کیا؟ ہاں جی. آپ کی کوئی اور بہن ہے؟ جی 3 بہنیں 3 بھائی. 3 بھائی. تو بھائی اور باپ وہ راضی ہوئے؟ جی بالکل. انہوں نے پہلے تو نہیں راضی ہو رہے تھے. پھر انہوں نے کہا کہ چلو اگر وہ ان کو نظر نہیں آتا ہے، اچھا کماتے ہیں، گھر بھی صحیح ہے، چلو ان کی فیملی بھی اچھی ہے، تو انہوں نے کہا چلو کوئی بات نہیں. تو ہے نا آپ کے میں قوم کا میں تھوڑا سا مسئلہ ہے تو تمہاری زندگی اچھی گزر جائے گی، اس لیے وہ انہوں نے کہا چلو اللہ تعالیٰ تمہیں خوش رکھے. تو پھر ہمارا نکاح ہو گیا تھا. اچھا آپ معذور ہو؟ ہاں جی پیدائشی معذور. ہاں جی. اچھا سسٹر، ویسے اگر معذور بھی ہو تو پھر بھی آپ نے بڑا نیکی کا کام کیا. اچھا تو آپ کے بچے کتنے ہیں؟ ایک بیٹی ہے میری 18 ماہ کی. 18 ماہ کی. ہاں جی. اچھا تو یہ تو ہے آنکھوں سے نابینا ہیں. جی. تو اوپر سے جس گھر میں آپ رہتی ہیں ان کا کرایہ کتنا ہے؟ اس کا 5000 روپیہ. 5000. ظاہر سی بات ہے 5000 کرایہ، ویسے بجلی کا بل یہ وغیرہ وغیرہ، اور بچوں کا بھی خرچہ ہے، آپ کا بھی میڈیسن وغیرہ، ان کا بھی خرچہ. باقی پیسے کہاں سے مینیج کرتے ہیں؟ ان کا وہی ماسک وغیرہ کا کام کرتے ہیں، یہ پین وغیرہ کا. یہ جو ہوتا ہے روزانہ کے 50-100 روپئے علیحدہ سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں کہ جیسے مہینہ آئے گا تو کرایہ وغیرہ بل وغیرہ اس میں سے دے دیتے ہیں. پھر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت مشکل آ جاتی ہے، کرایہ بل نکلنا بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے. مینیج کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. پھر یہی کرتے ہیں کہ اب انہوں نے اسٹارٹ کیا ہوا کہ 100-50 جو بھی ہوتے ہیں وہ سائڈ پہ رہ جاتے ہیں کہ مہینے کی اینڈ پہ ہمیں کوئی مشکل نہ ہو. وہ جو ہوتا ہے ویسے ان کو مشکل ہو جاتی ہے. روزانہ کا جو ہوتا ہے خرچہ وہ تو کافی ہو جاتا ہے خرچہ. پھر یہ ہے کہ سارا دن جاتے ہیں صبح سے لے کے شام تک کھڑے رہ کے نا یہ ماسک اور پین وغیرہ سیل کرتے ہیں. اچھا تو اس میں سے اس کا گزارا چل جاتا ہے؟ ہاں جی اس میں سے گزارا ہو جاتا ہے. یہ روٹین وائز کا. تو یہ آتا جاتا کیسے ہے؟ مطلب گھر پہ آنا، گھر سے جانا، ماسک بیچنا وغیرہ، یہ کیسے کرتے ہیں؟ کون لے کے جاتے ہیں ان کو؟ یہ اسٹک کے سہارے چلتے ہیں. اسٹک کے سہارے چلتے ہیں. اسٹک ان کے پاس ہوتی ہے، اس کے سہارے ہی چلتے ہیں. سڑک پار وغیرہ کر لیتے ہیں. ویسے بھی ان کو کافی عرصہ ہو گیا ادھر رہتے ہو تو ان کے دوست وغیرہ بھی ہیں جو ان کی ہیلپ کر دیتے ہیں، راستہ کرا دیتے ہیں، پار کرا دیتے ہیں، یا ان کو ہاتھ پکڑ کے گھر تک چھوڑ دیتے ہیں. اچھا سر آپ مجھے بتائیں، آپ جب ماسک لے کے جاتے ہیں تو آپ کو جب پیسوں کا پتہ چل جاتا ہے کہ کتنا پیسے ہوتے ہیں؟ کوئی آپ کو 100 روپے دیتے ہیں مجھے ماسک دو، تو کوئی آپ کو پتہ چل جاتا ہے؟ نہیں پتہ نہیں، اندازہ ہو جاتا ہے مجھے. اچھا چھوٹے بڑے نوٹ کا پتہ لگ جاتا ہے. تو آپ کو مطلب آپ جب وہاں پر ماسک بیچتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ چلو آج میں نے کتنا کمائی کی، کتنا پیسے، کتنا آپ کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ نہیں چلتا ہے؟ نہیں میں پھر گھر میں آ کے گنتا ہوں نا پیسے. کبھی 800 ہو جاتا ہے، کبھی 900 ہو جاتا ہے، بہت کبھی ہو گیا تھا 1000-1200 ہو جاتا ہے. اس سے اوپر نہیں.
अच्छा, मांस बेचते वक्त सिर्फ मांस ही बेचते हैं या कोई अल्लाह का बंदे आते हैं आपको 100-200 रुपये पकड़ा देते हैं? नहीं, वो कभी हो शादर दादर हो गया कभी शादर, कभी कभी कोई हो गया रोज रूटीन। अच्छा, यहाँ से घर जाते कैसे, वापस आते कैसे? मैं स्टिक के सारे चलता हूँ क्योंकि मुझे 40 साल हो गए हैं यहाँ पे रहते हुए। अच्छा। तो मुझे यहाँ पे बच्चा हर बंदा, हर बूढ़ा जवान सब मुझे यहाँ जानते हैं, मुझे गाइड कर देते हैं वो। अच्छा सर, आप मुझे बताएं कि आपके लिए हमारे देखने वाले, आपने तो अपना नंबर दिया है, आपके देखने वाले आपके लिए ऐसा क्या लाए अमल करें ताकि आप अपनी ज़िंदगी गुजारें और अपने ये मेहनत भी जारी रखें? ऐसा ना कि आपके साथ कोई डोनेशन करे तो आप मेहनत ही छोड़ दें, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको कोई ऐसा बिजनेस या कोई ऐसा काम स्टार्ट करें ताकि आप घर में ही बैठें। और कोई माइंड में है आपका कोई रोज़गार? मैं ये कहता हूँ कि मैं चलो ये काम करता रहूँ, मैं कि अपनी बच्ची के लिए उनसे ना, मैं बच्ची का मुस्तकबिल ना ख़राब है, इसको मैं पढ़ाऊँ लिखाऊँ हुकूमत से। और कुछ लोग अल्लाह के ऐसे बंदे हैं, उनके मैं ये कहता हूँ कि मेरा महीना ऐसा कर दें कि वजीफ़ा लगा दें कि मेरा महीने का किराया भी निकल जाए, बिल भी निकल जाए, मैं अपनी बच्ची का मुस्तकबिल बना सकूँ, बच्ची हमारी जैसी ज़िंदगी ना गुजारें। अच्छा, आप अपनी बीवी के साथ लड़ाई वगैरह करते हैं? नहीं, हो जाती है, हो जाती है, लेकिन 5-10 मिनट के लिए। हाँ, 10 मिनट के लिए फिर ख़त्म हो जाती है। ख़त्म हो जाती है, वो नहीं कि रोज़ मारना, रोज़ कूटना, ये वो साहब नहीं है। जो फरमाइश करती ला के देती। मैं इसकी हर फरमाइश पूरी करता हूँ, अपनी इसकी मुंह की निकली मतलब अगर ये आपको कहें कि मेरे लिए कोई एक अच्छा सा सूट लेकर आए तो आप कैसे लेकर आते हैं? हाँ जी। अच्छा, ये अगर आप इनको बोलते कि मेरे लिए कोई सूट लेकर आए तो कैसे लेकर आते हैं? हाँ जी बिल्कुल, मुझे फिर सारे जाते हैं कि अपनी पसंद का सूट ले लो, जो भी आपने लेना है, तो फिर मैं ले लेती हूँ। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, इनका तो ये हो गया कि चलो इनके लिए कोई ना कोई अल्लाह वाला बंदा मिल जाए, कोई रोज़गार स्टार्ट करे। मैं चाहता हूँ कि आप भी घर में बैठे बैठे कोई ऐसा काम स्टार्ट करें, देखने वाले से कोई गुजारिश करें कि क्या कर सकते हो, कोई हुनर या कोई ऐसे जहन में कोई है? मेरी वाइफ को ना सिर्फ इसको सिलाई आती है। आपको सिलाई आती है? हाँ जी बिल्कुल, मेरी सिलाई आती है। मैं पहले भी शादी से पहले भी कपड़े वगैरह सीती थी, तो अब मशीन नहीं है, मशीन की वजह से भी मैं नहीं सीख पाती। अच्छा नाज़रीन, इस बहन को आप लोग अपनी बहन समझकर, अपनी बेटी समझकर और इस कौम की बेटी समझकर आप लोगों ने इसके शोहर के साथ रब्ता करके इनके साथ डोनेशन करने प्लीज़ रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। किसी का नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाना। ऐसा नहीं कि आप लोग इनको कॉल करें कि भाई मैं आपकी बीवी से बात करूं, अपनी बीवी को मोबाइल दो, मैं इनसे थोड़े बातें करूं। अगर आपको कोई ऐसे कॉल आते हैं ना, उसको तो या ब्लॉक करो और या उसकी रिकॉर्डिंग करके मुझे बताओ, मैं फिर आऊँगा और उसको विद आईडी कार्ड, विद तस्वीर, विद नंबर इस दुनिया के सामने पेश करूँगा अगर आपको कोई गलत बात करे तो। ठीक है? अगर कोई वीडियो बनाते हैं, इस कैमरे पे आते हैं तो मजबूरी से आते हैं। आप लोग बस ये धड़ाधड़ देखते हैं कि चलो यार इस वीडियो में जवान लड़की बेटी भी, चलो कॉल करें, कोई इनसे बात बनाएं, कोई इनके साथ बात करें। अल्लाह माफ़ करें, ऐसी चीज़ों से परहेज़ करें। आपके घर में भी माएँ बहनें हैं, आपके घर में भी बेटियाँ हैं, आपके घर में भी जवान लड़कियाँ होते हैं, तो उसके खातिर आप लोग इसके सर पे हाथ रखें। ये माजूर है, ये चल फिर नहीं सकती है। मैं अगर आप लोगों को दिखाऊं तो वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन ये बहन पाँव से माजूर हैं। तो खुदा तरसी करें, दर्द दिल हमारा काम है ऐसे लोगों के लिए आवाज़ उठाना। बाकी इन्होंने नंबर बताएं, आप लोग इनसे कांटेक्ट करें। तब तक के लिए इतना ही, अगले प्रोग्राम के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।